بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ ہیرا کے نواح میں بہت سی چھوٹی ایرانی ریاستیں ہیں۔ یہ ریاستیں جاگیرداروں کے ماتحت ہیں۔ ہر ریاست کے پاس ریاست کے علاقہ کی حفاظت کے لیے لشکر بھی ہوتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان رئیسوں یا جاگیرداروں کو اسلامی حکومت کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے، اور جاگیرداروں کے نام اسلامی دستوں کی روانگی سے پہلے ہی قاصدوں کے ذریعے سے خطوط بھیجے گئے۔ ان سب خطوط کا مضمون ایک ہی تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد امیر عسکر اسلامیہ کی طرف سے معلوم ہو کہ ساری تعریف اسی اللہ تعالیٰ کی ہے جو واحد و یکتا ہے، جس نے اربع عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جس نے تمہارے اتحاد کو توڑ کر تمہارے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ تم اسی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ تم پر جو جابرانہ حکومت تھی اس کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسلامی حکومت کے وفادار اور فرما بردار بن جاؤ، جزیہ ادا کر کے ہماری ذمہ داری میں آ جاؤ، ہم تمہاری دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ جزیہ ادا کرو، جزیہ حفاظت کا ٹیکس ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو موت کو ایسا عزیز سمجھتے ہیں جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو۔ جب یہ خطوط جاگیرداروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسلامی حکومت کی فرما برداری کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب ان کے علاقوں میں اسلامی دستے پہنچے تو انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ بعض جاگیردار اور ان کی رعایا مسلمان ہو گئی، بعض نے ادائیگی جزیہ پر صلح کر لی۔ اس طرح دریائے دجلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے تحت و تصرف میں آ گیا۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کو چند روز اس لیے آرام کرنے کا موقع مل گیا کہ ارد شیر کے انتقال کے بعد شاہی خاندان میں کوئی ایسا جوان مرد باقی نہ رہا تھا جو تخت نشین ہوتا۔ درباریوں میں بادشاہ کے انتخاب پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں میں خود غرضی پیدا ہو گئی، اس لیے بادشاہ کے انتخاب کا معاملہ بہت زیادہ الجھ کر رہ گیا۔ لیکن جب درباریوں نے دیکھا کہ مسلمان برابر فتوحات کرتے بڑے چلے آ رہے ہیں تو وہ متفق و متحد ہو گئے، اور سب نے مل کر بساط کے گورنر شیرزاد کو بادشاہ تسلیم کر کے اسے تخت نشین کر دیا۔ شیرزاد نہایت بہادر اور بڑا مدبر تھا، وہ پہلے ہی تاجدار تھا، اب شاہ کسریٰ بن گیا۔ وہ خود جنگ کرنے اور مسلمانوں کو ایران سے نکالنے کے لیے عظیم و شان لشکر لے کر روانہ ہوا، لیکن جب انبار کے مقام پر پہنچا تو اس پر مسلمانوں کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ آگے بڑھنے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ انبار نہایت مضبوط قلعہ تھا، وہ ہیرا اور مدائن کے عین درمیان میں واقع تھا، چونکہ ایرانیوں کو رومیوں کے حملے آور ہونے کا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے انہوں نے قلعہ انبار کو اس قدر مضبوط اور وسیع بنایا تھا کہ روی اسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ایرانی اس قلعہ میں سب سے زیادہ فوج اور سب سے زیادہ سامان حرب بھی رکھتے تھے۔ ان سب انتظامات کے باوجود شیرزاد پر مسلمانوں کا کچھ ایسا رعب چھایا کہ اس نے اس قلعہ کو بھی غیر محفوظ سمجھ کر اس کے مزید استحکام کے لیے اس کے گرد خندق کھود کے مورچے بھی تیار کرا لیے، اور گرد و نواح کے علاقہ سے مزید فوجیں منگوانی شروع کر دیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انبار میں ایرانیوں کے جمع ہونے کا حال معلوم ہوا۔ انہوں نے اس طرف بڑھنے کا قصد کیا۔ ابھی انہوں نے وہاں سے کوچ نہ کیا تھا کہ دربار خلافت سے ان کی مدد کے لیے کچھ اور لشکر آ گیا۔ حضرت خالد نے جب دربار خلافت میں ایرانیوں کے بھاری تعداد میں آنے اور مسلمانوں کے استقلال و جرأت سے لڑائی کے حالات لکھے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول نے ان کی مدد کے لیے فوج بھیج دی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نئی اور پرانی دونوں فوجوں کو لے کر چلے اور انبار کے سامنے جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ شیرزاد کے پاس بہت زیادہ لشکر ہے اس لیے وہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرے گا، لیکن شیرزاد کچھ ایسا سہم گیا تھا کہ اسے میدان میں نکلنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ اس نے اپنا نصف لشکر فصیل پر چڑھا دیا اور نصف قلعہ کے اندر رکھا۔ کچھ فوج خندق اور مورچوں کی حفاظت پر متعین کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا محاصرہ کر کے حملے شروع کر دیے۔ جب مسلمان حملہ کرتے تو ایرانی ان کی اس قدر مزاحمت کرتے کہ انہیں خندق اور مورچوں تک نہ آنے دیتے۔ ایک روز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت زور سے حملہ کیا۔ ایرانیوں نے تیروں اور سنگ ریزوں کی بارش شروع کی۔ ان کی تیر اندازی سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا۔ تقریباً 1000 شہران اسلام کی آنکھیں تیروں سے مجروح ہو کر بیکار ہو گئیں، مگر شیران اسلام اس سے بددل یا پست ہمت نہیں ہوئے۔ ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہ ہوا، بلکہ زخمی ہو کر وہ اور بھی جوش و خروش سے لڑنے اور قلعہ کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی سپاہیوں کے ساتھ تھے۔ وہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے اور مسلمان سر ہتھیلی پر رکھے بڑھے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ خندق کے کنارے پر پہنچ گئے۔ سپہ سالار اعظم حضرت خالد نے دیکھا کہ خندق اس قدر عریض ہے کہ اسے بغیر پاٹے عبور کرنا ناممکن ہے۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے خندق کو پاٹ دیا جاتا، چونکہ خندق کی دوسری طرف مورچے تھے اور ان کے پیچھے قلعہ کی فصیل تھی، اور ایرانی فصیل اور مورچوں دونوں کے اوپر سے نہایت تیزی سے پتھر اور تیر برسا رہے تھے۔ ان کے یہ حربے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اس لیے وہاں کھڑا رہنا بڑا دشوار تھا، مگر مسلمان صبر و انتقال سے کھڑے ہو کر دشمنوں کے حربے برداشت کرتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خالد نے کمزور و ناتواں اونٹوں کو لشکر گاہ میں سے منگوا کر ذبح کرایا اور خندق میں ڈلوا دیا۔ اس سے تھوڑی دور تک خندق بھر گئی اور اسے عبور کرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ اب اسلامی لشکر راستہ کو طے کرنے کے لیے بڑھا۔ ایرانیوں نے انہیں روکنے کے لیے اور بھی پھرتی اور سختی سے پھر اور تیر پھینکنے شروع کیے، لیکن اسلامی لشکر کا سیلاب ان کو روکنے سے رکنے والا نہ تھا۔ اگرچہ مسلمان زخمی اور شہید بھی ہوتے رہے، لیکن رکے پھر بھی نہیں۔ وہ اس وقت حملہ نہ کر رہے تھے بلکہ دشمن کے حملوں کو روک رہے تھے۔ آخر وہ مورچوں کے قریب پہنچ گئے اور جھپٹ جھپٹ کر ان پر چڑھنے اور ایرانیوں سے جنگ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ مسلمانوں کو ایرانیوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ ان پر پل پڑے اور تلواریں سونت کر اس جوش سے حملہ آور ہوئے کہ ایرانی گھبرا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھاس کی طرح کاٹ ڈالا۔ ہزاروں ایرانیوں کو دم کے دم میں موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ ایرانی ڈر کر بھاگے اور قلعہ میں جا گھسے۔ مسلمانوں کا مورچوں پر قبضہ ہو گیا، لیکن مسلمان وہاں بھی محفوظ نہیں تھے۔ ایرانی فصیل کے اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر قلعہ پر بھی دھاوا بول دیا
اور کچھ اس جوش اور اس دلیری سے ان پر ٹوٹے کہ ایرانی خوف زدہ ہو گئے۔ شیرزاد فصیل کے اوپر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، یزدان کی قسم، مسلمان ضرور قلعہ فتح کر لیں گے۔ ایرانی آتش پرست دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک کو یزدان اور دوسرے کو کہرمن کہتے ہیں۔ یزدان بھلائی کا دیوتا اور کہرمن بھلائی کا دیوتا کہلاتا ہے۔ آگ کو یزدان کے نور کا عکس سمجھ کر پوجتے ہیں۔ شیرزاد نے صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو زور سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ پر کمندیں پھینکیں۔ شیرزاد اور بھی گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمان ضرور قلعہ فتح کریں گے، اور چونکہ وہ جوش میں ہیں اس لیے تمام سپاہیوں اور افسروں کو مار ڈالیں گے۔ اس کا یہ خیال صحیح تھا، کیونکہ اس معرکہ میں 1000 مسلمانوں کی آنکھیں بیکار ہو گئی تھیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں اور حضرت خالد کو بڑا جوش اور غصہ تھا۔ وہ ایرانیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ مسلمان فصیل پر حملہ کر رہے تھے۔ ایرانی ڈر رہے تھے۔ شیرزاد نے پھر پیغام بھیجا اور نہایت عاجزی سے صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہ رعایت کرنا منظور کی کہ شیرزاد چند مخصوص لوگوں کو لے کر قلعہ سے نکل جائے اور ہمراہ محض 3 دن کا زادِ راہ لے جائے۔ شیرزاد نے اس کو غنیمت سمجھا۔ وہ چند فوجی افسروں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ایرانی اسے گالیاں دینے لگے۔ مسلمانوں نے پرجوش حملہ کر کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی فریاد و فغان کرنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی آہو زاری پر رحم آ گیا۔ انہوں نے انہیں امان دے دی۔ اس طرح انبار کا وہ قلعہ جسے رومی اور ایرانی ناقابل تسخیر سمجھتے تھے فتح ہو گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔